صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. صدق اللہ مولانا العظیم. تم فرماؤ تو کیا اللہ کے سوا دوسرے کے پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو جاہلو؟ اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف کہ اے سننے والے، اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا کارت جائے گا اور ضرور تو نقصان میں رہے گا. بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں سے ہو. کبھی کبھی کفر کرنے والے بارگاہ رسالت میں آتے اور کہتے کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، لیکن آپ کو چاہیے کہ ہمارے معبود کی آپ بھی عبادت. اس کا جواب آسمان سے آیا کہ آپ ان سے کہیے، قل، آپ کہیے ان سے، افغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی تأمرونی اعبدو، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی میں عبادت کروں؟ تو مجھے یہ حکم دے رہے ہو. ایھا الجاہلون، یہاں ان کو تھوڑا سخت جواب دیا گیا کہ اے جاہلو، اے نادانو، اللہ کے سوا کسی اور کی میں عبادت کروں؟ یہ حکم تم مجھے دے رہے ہو، یہ نہیں ہوگا. اسلام میں بندگی صرف خدا کی، عبادت صرف خدا. اس کے سوا کسی کی عبادت، معبود صرف وہ ہے اور عبادت صرف اسی ایک کی ہے. ایک تو یہ، دوسرے
وہی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب کچھ نہ تھا وہ تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور جس کی یہ شان ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، وہی خدا ہے۔ اگر کوئی کسی کو خدا بتانا چاہتا تو کہہ دے کہ وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے، کوئی نہیں۔ کسی کی یہ شان، اسی کی شان، وہ ہر چیز سے پہلے ہے، ہر چیز کے بعد۔ جب کوئی چیز نہ ہوگی تو بھی وہی، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ ظاہر ایسا کہ کوئی اتنا ظاہر نہیں، چھپا ایسا کہ کوئی چیز اتنی چھپی نہیں۔ تو کہا کیا تم مجھے حکم دیتے ہو؟ تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ اے نادانو، سب سے بڑی نادانی یہ ہے کہ آدمی ایک خدا کو چھوڑ کر کے اوروں کی عبادت، سب سے بڑی نادانی، اس سے بڑی کوئی نادانی۔ اور یہیں سے سمجھ میں آیا کہ دانائی بھی اس سے بڑی کوئی نہیں ہے کہ اس ایک کی بندگی کی جائے خالص اس سے کے ہو کر کے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بس ایک اللہ کی بندگی کرو، بس اسی ایک کے ہو کر کے۔ سب سے بڑی دانائی ہے۔ اب ان کے لیے فرمایا گیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور بلا شبہ آپ کی طرف وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کی طرف بھی وحی کی گئی۔ وحی کہتے ہیں غیبی اشارے کو، قدرت کی طرف سے کچھ اشارات ہوتے ہیں پردہ غیب سے، اگر نبی پر ہیں تو وہ وحی ہے۔ تو آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان پر بھی وحی کی گئی۔ نبی ہے تو وہ غیبی اشارہ وحی کہلاتا ہے، ولی ہے تو الہام کہلاتا ہے۔ تو یہ وحی کیا کی گئی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، وحی کی گئی ان کی طرف کہ اے سننے والے، اگر تو شرک کرے گا تو ضرور ضرور تیرا عمل برباد ہو جائے گا۔ شرک کرنے سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ جو کام کا بھی عمل ہے وہ کام کا نہیں رہتا، برباد ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کوئی کفر کرے اور اسی پہ مر جائے، خدا نہ کرے، تو اس کا سب عمل برباد ہو۔ ان کے ہاں موت کی قید ہے۔
لیکن امام اعظم کے یہاں قید نہیں، فیمت کی قید نہیں ہے۔ امام اعظم کہتے ہیں کفر کرتے ہی سارا عمل برباد ہو جائے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کا عمل برباد۔ تو کفر جو ہے سبب ہے عمل کی بربادی، پھر اس میں موت کی قید نہیں ہے۔ دوسری جگہ موت کی قید لگی ہوئی ہے کلام پاک میں، وہ دیکھ کے امام شافعی فیمت کی قید لگی ہے۔ ان کے یہاں کفر کرے اور اسی پر مر جائے تو عمل برباد ہوتا ہے۔ احناف کے یہاں صرف کفر کرے سب عمل برباد ہوتا ہے۔ اب پھر سے وہ عمل اس کو کرنا پڑے گا، اگر حج کیا ہے تو پھر کرنا پڑے گا۔ نمازیں پڑھی پھر سے پڑھنا پڑے گا، سب برباد ہو جاتا ہے۔ جتنا اچھا عمل تھا سب تباہ ہو، یعنی گویا وہ کفر ایک آگ ہے، خرمن عمل میں آگ لگا دیتا ہے، عمل کے ڈھیر میں یہ آگ لگا دیتا ہے۔ اور دیکھنے میں بھی یہی کچھ آتا ہے کہ ایسے ہی ہے۔ اسی لیے زیادہ تر وہ لوگ جن کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو فوراً آگ کے حوالے کر دیں۔ تو لئن اشرکتا میں اگرچہ بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حقیقتاً مخاطب امت سننے والے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے زیادہ تر ترجمہ سننے والے کیا ہے، اس لیے کہ جو شرک سے روکنے کے لیے آیا گا وہ شرک کیسے کرے۔ تو بظاہر خطاب نبی سے ہے لیکن مراد امت ہے اس سے، کہ اگر کسی نے شرک کیا تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے یہ کتاب امت ہی کے لیے اتری، انہی کے رہنمائی کے لیے، اور یہ ادب ہے نبی کا، نبی کا یہ ادب ہے کہ یہ نسبت دوسرے کی طرف نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں انبیاء کو یہ ادب سکھایا گیا، شرکی سیدھے نبی کو کہے اگر آپ شرک کریں تو، یہ نہیں کہا کہ اگر تمہاری امت شرک کرے گی تو ہم اس کا عمل برباد کر ڈالیں گے، یہ نہیں، سیدھے نبی کو مخاطب، ادب نبوت دیکھیے، وہ بات اپنی طرف لے لی جو محال ہے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ یہ ادب نبوت۔ یہاں لوگ دوسروں کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں، یہاں خود اپنی طرف منسوب کہ اگر آپ شرک کر رہے ہیں بفرض محال، یہ ادب نبوت ہے، تو عمل برباد۔ اور یہیں سے شرک کی ہولناکی اور شرک کا بہت بڑا گناہ ہونا سمجھ میں آ رہا ہے
یہ امت تو امت ہے، اگر نبی کا معاملہ ہوتا اور کہیں شرک ہوتا تو اس کے عمل باقی نہ رہے۔ اتنی بھیانک چیز ہے یہ شرک، بہت بھیانک چیز ہے۔ تو شرک سے بالکل ڈرا دیا گیا کہ عمل برباد ہو جائے، حبط مانے برباد ہونا۔ اور جب جس کے عمل برباد ہو گئے، کیا دھرا سب اکارت گیا، تو کیا ہوگا وہ؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضرور ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ۔ تو جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں وہ اپنے آخرت کے معاملے میں بہت بڑے نقصان میں ہیں، بہت بڑا نقصان۔ دنیا کا فائدہ دیکھ لو، ان کے گرد بہت سا آ رہا ہے، بلکہ لگتا ہے دنیا انہی کے لیے بنی ہے۔ لیکن جہاں تک بات آخرت کی ہے، آخرت میں بہت بڑا نقصان ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ اتنے صاف ستھرے ہیں کہ جو ان کے قرب میں جگہ پاتا ہے اور ان کے قدموں میں بیٹھتا ہے وہ گناہ چھوڑ دے، تو وہ شرک کیا کریں گے؟ تو امت کو منع کرتے ہیں کہ تم نقصان میں نہ پڑو۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سب سے بڑی تعلیم ہے اسلام کی، کہ بس ایک کی بندگی ہے، عبادت صرف ایک کی، سب سے بڑی تعلیم۔ اور اسی کو کہتے ہیں ایک خدا کو ماننا، توحید۔ تو عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اسی ایک کے ہو جاؤ پوری زندگی میں، صرف مسجد میں نہیں، مسجد کے باہر بھی، صرف اجالے میں نہیں، اندھیرے میں بھی، صرف مجمع میں نہیں، تنہائی میں بھی، جہاں دیکھنے والے وہاں بھی اور جہاں دیکھنے والے نہیں ہیں وہاں بھی، بس اسی ایک کے حکم کا انتظار۔ سفر ہو کہ حضر ہو، مرض ہو کہ صحت ہو، خلوت ہو کہ جلوت ہو، انجمن ہو کہ تنہائی ہو، بس اسی ایک کے ہو کے رہو۔ یہ ہے سب سے بڑی۔ لیکن لوگ آدمی سمجھتے کہ بھئی یہ کیا مسجد میں جھوٹ بولوں گا، ان کے اس کہنے میں عیب ہے۔ کہتے ہیں کیا میں مسجد میں جھوٹ بولوں گا، اس کا مطلب باہر نکل کے بولوں گا؟ ولا تم مجھے یہ بتاؤ کہ مسجد میں تو اس کی حکومت ہے، مسجد کی باہر کس کی ہے؟ اسی کے۔ مسجد میں تو ہم اس کے بندے ہیں، وہ باہر نکلیں گے تو جب ہم باہر نکلیں گے تو بھی اس کے بندے ہوں۔ اور اسی بندہ ہونے کا اقرار اور اعتراف یہی بندگی ہے، بس اس کے بندے بنے رہو۔ کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے حکم کے منتظر ہیں۔
تو پھر اتنے منتظر ہوتے ہیں کہ جب تک ادھر اشارہ نہیں ہوتا کچھ منہ سے بات بھی نہیں کرتے. کام کیا کریں گے؟ منہ سے بات بھی نہیں کرتے. اشارہ ہوتا تو بات کرتے ہیں، نہیں تو کچھ. جب کوئی اشارہ ہوا تو کام کیا، جہاں روکا گیا رک گیا، جہاں چلایا گیا چلے. حلال کہہ دیا گیا تو حلال، حرام کہہ دیا گیا تو حرام. بل اللہ فاعبد، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو. وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ شکر کرنے والے لوگوں میں، شکر گزاروں میں. جو کچھ اس نے نعمتیں تمہیں دے رکھی اس پر شکر کرو. نعمتیں شکر چاہتی اور مصیبتیں صبر چاہتی. نعمت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، مصیبت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے. کوئی بھی نعمت شکر تو چاہتی ہے اور کوئی بھی مصیبت صبر چاہتی ہے، اور دونوں کا ٹھکانہ جنت ہے، صابرین کا بھی اور شاکرین کا. اگر تم شکر کرنے والے ہوئے تو کل اس کا نتیجہ نکلے گا. کہا ہے کہ وہ سنجد الشاکرین، ان قریب ہم شکر کرنے والوں کو اس کو بہترین بدلہ دیں گے کہ تم نے میری نعمت کو شکر کیا. اور دنیا میں بھی شکر کا بدلہ دیا جاتا ہے. دنیا میں شکر کرو گے نعمت اور دے دی جائے گی، بڑھائی جائے گی. نعمت بڑھانا ہی چاہتے ہو تو شکر کرو. اور مصیبت کو دور کرنا چاہتے ہو تو صبر کرو، وہ صبر سے دور ہوتی ہے. گھبرانے سے اور بڑھ جائے گی. اگر گھبراہٹ ظاہر کرو گے مصائب میں اور بڑھ جائے گی. صبر کرو. جہاں آپ نے صبر کیا قدرت نے کہا ہے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر والوں، جس کے ساتھ خدا اس کو غم کیا. اب مصیبت جائے گی اس لیے کہ اسی کے حکم سے آتی ہے، وہ تو آپ کا امتحان ہو رہا ہے. اب مصیبت جائے گی، اس کو جانا ہے. مصیبت صبر سے جائے گی، گھبراہٹ سے نہیں جائے گی، وہ تو اور بڑھ جائے گی. اور صبر کشادگی کی اتنی بڑی کنجی ہے کہ حدیث پاک میں ہے الصبر مفتاح الفرج. اگر تمہیں کشادگی چاہیے، آسودگی چاہیے، خوشحالی چاہیے، فارغ البالی چاہیے، آرام سے رہنا چاہتے ہو دنیا میں، کہا صبر کرو. صابر آرام سے رہتا ہے، یہ صبر کرنے والے وہی آرام سے رہتا. اسی لیے عارفیہ رومی لکھتے ہیں، بڑے مزے سے لکھتے ہیں، ہیچ تسبیح نہ دارد آں اثر. کوئی تسبیح اتنا اثر تو نہیں دکھاتی. تسبیح جو پڑھتے رہتے ہیں، کہا کوئی تسبیح اتنا اثر نہیں دکھاتی. سب میں اثر ہے لیکن اتنا اثر نہیں دکھاتی جتنا اثر صبر دکھاتا ہے. صبر کن کا صبر مفتاح الفرج. صبر کرو اس لیے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے. صبر کرو. اگر کشادگی تم کو چاہیے صبر کرو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا تھا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
تم صبر سے کام لو، ایسے جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ اولو العزم من الرسول کہتے ہیں بڑے درجے کے رسول، جیسے بڑے درجے کے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اے محبوب، چونکہ آپ سب کے بعد میں آئے ہیں نا، تو سب کی ادا کو اپنے اندر سمیٹنا ہے آپ کو، تو آپ ویسے ہی صبر کریں جیسا انہوں نے کیا۔ آپ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام النبیین ہیں، نبیوں کی امام ہیں، تو آپ کو ایسے صبر کرنا جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔ تو حضور نے وہ ہمت دکھائی ہے اس راہ میں۔ پہاڑ بھی ہوتا تو اپنی جگہ سے ہٹ جاتا، لیکن حضور ہے کہ صبر کیا۔ یہ صبر ہی کی ایک بات تھی جب ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے، یہ ٹھیک ہے کہ میں تیری حمایت پر ہوں، تیری مدد پر ہوں، لیکن جو کفار و مشرکین ہیں وہ میرے آڑے آتے ہیں، بہت تو میں کرتے ہیں، وہ بہت کچھ بوجھ میرے اوپر ڈالتے ہیں، تو میرے بھتیجے میرے اوپر ایسا بوجھ نہ رکھ کہ جو میں نہ اٹھا سکوں۔ لا تحملنی ما لا اطیق، یہ کہا تھا میرے بھتیجے وہ بوجھ تو میرے اوپر نہ رکھ جو میں نہ اٹھا سکوں۔ کہا نہیں میرے چچا، میں آپ پر کوئی بوجھ نہیں رہے گا، کوئی بوجھ نہیں رکھتا ہوں، لیکن جو بات یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ایک ہاتھ میں میرے چاند اور دوسرے میں سورج بھی رکھتے ہیں تو بھی جو یہ چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہو، یعنی یہ ممکن نہیں، یہ ہمت ہے۔ پورا مکہ ایک طرف اور آپ کی رائے مبارک ایک، 20 صاحب مکے کی سرزمین، تمام روسا، یہاں ایک دو سے آدمی شکست کھانے لگتا، پورا آ گیا تھا ہجوم کر کے۔ فرمایا یہ تو ابھی زمین کی بات ہے، اگر یہ آسمان تک ان کا ہاتھ پہنچتا ہو، سورج بھی اتار لائیں اور چاند کو بھی اتار لے لیں اور میرے ہاتھ میں رکھ بھی دیں اور کہیں میرے پاس دے، تو بھی بات، بس میں خدا ہی کی مانوں گا جو وہی ہوتی ہے میری۔ کیا ہمت ہے! یہ تو ظاہری دھمکی کا جواب تھا، اور کہا میرے چچا میں آپ کے بھروسے پر یہ تحریک نہیں چلا، جس نے مجھے اس کا حکم دیا ہے بس اسی کے بھروسے پر ہے۔ یہ ہے، یہ کسی آدمی کے بھروسے پر چلتی بھی نہیں، جس نے آدمی پر بھروسہ کیا وہ جواب دے دے گا۔ یہ تو عام حالت میں ہے، ذرا اور ہمت دیکھیے، جب جنگ حنین تھی تو ادھر 12,000 تھے، کبھی مسلمانوں کی تعداد کسی جنگ میں اتنی زیادہ نہیں ہوئی، اور وہ سامنے جو تھے تقریباً قبیلے بنو ثقیف کے اور حوازن کے لوگ 4,000 تھے کم و بیش، ادھر تعداد بہت تھی، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ ایک ہی حملے میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو، لیکن یہ لڑائی ہے، اس کا نقشہ بگڑ گیا، اور کچھ لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور چھوڑ کر کے چلے گئے، چند ہی لوگ حضور کے پاس رہ گئے، بقیہ سب چھوڑ کے چلے، اس لیے کہ تیروں کی بارش ہونے لگی۔ انہوں نے پہلے سے مورچے سنبھال رکھے تھے، پہاڑ کی وادیوں میں چھپ کے بیٹھ گئے تھے وہ،
لیکن جب تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور پورے لشکر کا حال کچھ کا کچھ ہو چکا تھا، اس وقت نبی کا صبر دیکھ آیا۔ آپ یہ نہیں کہ مورچے پہ کھڑے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عباس نے روکا، چچا نے کہا کہ حضور آگے تیروں کا مہ آ رہا، بارش ہو رہی، آپ آگے نہ بڑھیں۔ تو اس موقع پہ فرمایا انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ دیکھو تمہارا اور تم ذرا آواز دو تو بھاگنے والوں کو، جو بیعت رضوان وغیرہ کرنے والے تھے وہ کدھر ہیں؟ مر مٹنے کے ادھر وہ بڑی بلند آواز کے مالک تھے، جب پکارا زور سے انہوں نے تو سب نے لبیک، پھر لوٹ کے آئے، پھر جنگ بھڑکی اور پھر تھوڑی دیر میں قابو پا لیا۔ وہ تھوڑا سا امتحان تھا، امتحان یہ تھا، قدرت کو یہ دکھانا تھا کہ تم یہ کسی دن نہ سمجھنا کہ تم بڑی تعداد میں تھے اس لیے جنگ جیت لیا۔ بڑی تعداد میں تھے تو پاؤں کھڑ گئے۔ جنگ تعداد سے نہیں جیتی جاتی، اللہ کی مدد سے جیتے۔ اب اللہ کی مدد آ گئی فوراً پتہ، یہ دکھانا تھا۔ اسی لیے آپ جہاں کہیں دیکھو گے چھوٹی تعداد والے ہی زیادہ تر کامیاب ہوتے ہیں۔ ریجن کی سپر پاور ہے اسرائیل۔ 33 دن حزب اللہ سے جنگ ہوئی، اسرائیل کی کھٹیا کھڑی ہو گئی بمبئی کی بولی میں، اسرائیل کے پاؤں کھڑ گئے۔ امریکہ کی مدد کچھ کام نہ آئی۔ اسی دن سے یہ کھٹک رہا ہے کہ اسرائیل تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لاؤ عربوں کو بھیڑا دیں حزب اللہ سے۔ یہ چال ہے امریکہ کی، اور عرب سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا دیکھیے حزب اللہ اسی دن سے ان کی نظر میں کھٹک رہا ہے۔ اسرائیل تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکا اور نہ کر سکے گا کبھی، اور عرب یہ بھی سن لیں کہ اگر وہ نہیں بگاڑ سکا تم بھی کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، تم بھی اپنی شامت کو بلا کے دیکھ لو۔ اس طرح حکومتیں نہیں بچتی۔ آپ فلسطین کے لیے تو کچھ نہیں کہتے ہو، حزب اللہ کے لیے کہتے ہو دہشت گرد تنظیم۔ یہ آپ کی OIC ہے، یہ آپ کی انجمن ہے، OIC۔ ٹھیک ہی مہاتیر محمد نے کہا یہ OIC نہیں، OIC۔ افسوس میں دیکھتا ہوں تو فلسطین کے لیے کچھ نہیں کہتے، حزب اللہ کو کہتے ہو دہشت، امریکہ کے کہلوائے سے اس کے اشارے پہ اچھل رہے ہو۔ تو اسی دن سے اس کی نگاہ میں تھی، وہ تو چاہتا ہے یہ کام تم ہی سے کرا لی، اسرائیل کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر اس کے بس کا روگ نہیں تو تمہارے بس کا نہیں۔ بہتر ہے کہ یہ ہوش کے ناخن تم لے لو۔ لیکن اقتدار کا نشہ کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے، اقتدار کی ترنگ کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، اور جب کسی چیز کی زیادہ محبت ہوتی تو آدمی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ اقتدار کی محبت نے تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیا حقائق سے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ حب کا شے یومی و یسیم، چیز کی محبت نے تمہیں اندھا اور بہرا بنا دیا۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ حزب اللہ دہشت گرد ہے، اسرائیل
یہ تمہارے ریزولوشن میں. اور یہاں ایک طبقہ ہے بیچارہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن ان عرب حکمرانوں کے بارے میں وہ کچھ بھی زبان نہیں کھولتا ہے، اس لیے کہ منہ میں اس نے کچھ ڈال دیا ہے ان کے. جو کہنے کی بات ہو تو کہو، اور اگر وہ نہیں کہہ سکتے ہو تو پھر جو کرنے کی چیز ہے کیا کرو گے؟ جو حق بول نہیں سکتا حق پر عمل کیا کرے؟ یہ سب کھیل امریکہ کا ہے. اور کہا تم سے آپس میں لڑو، آپس میں مرو، ہم دیکھیں گے تماشا. ہوشیاری دیکھیے، زمین آپ کی ہے، آدمی آپ کے ہیں، پیسہ آپ کا ہے، خون آپ کا ہے، آبرو آپ کی ہے، اور کھیل ان کا ہے. ملک تمہارا برباد ہو رہا ہے، سرمایہ تمہارا برباد ہو رہا ہے، خون تمہارا بہہ رہا ہے، عزتیں تمہاری لٹ رہی ہیں، اور ان کی تدبیر کام کر رہی ہے. اور مزے کی بات، اوپر سے دہشت گرد بھی تم ہی ہو، دہشت گردی کے شکار عملاً تم ہی ہو، اور پھر اوپر سے دہشت گرد بھی تم ہی ہو. کیا کسی کے ساتھ وہ ہوا جو لیبیا میں ہوا تھا؟ کیا کسی کے ساتھ وہ ہوا جو عراق میں ہوا؟ کیا کسی کے ساتھ ہوا جو افغانستان میں ہوا؟ کیا کسی کے ساتھ ہوا جو مصر میں ہوا؟ نہیں ہوا. سب آپس میں ہوا جو ہوا. اوپر سے دہشت گرد بھی تم ہی ہو. یہ ذرا دنیا کی ہوشیاری دیکھ لو. وہ لکڑی کو سونے کا منبر ثابت کر رہے ہیں، اور ہم سونے کو سونا نہیں ثابت کر پا رہے ہیں. یہ ذرا یہ ہماری عقل دیکھیے، ہمارے عقل کا تماشا دیکھیے. وہ لکڑی کو سونا ثابت کر رہے ہیں، فرضی دہشت گردی کا عنوان ہے. دہشت گرد طاقتور ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا. کمزور دہشت گرد نہیں. پہلے طاقت ثابت کرو کہ ان کے پاس کچھ ہے. اور اگر کوئی دہشت گرد ہے تو تمہاری ہی دامن میں اس کی پرورش ہوئی. دہشت گرد اس لیے ہے کہ دہشت گرد کے دامن میں اس کی پرورش ہوئی. انہوں نے پالا ہے، انہوں نے پوسا. اور تمہارا طریقہ ہے، کبھی تم نے القاعدہ کو پالا، پھر وہی دہشت گرد ہو گئے. پہلے مجاہد تھے، پھر دہشت. پھر طالبان کو پالا، پہلے وہ مجاہد تھے، پھر وہ دہشت گرد ہو گئے. اب داعش کو پال رہے ہو. کچھ دن وہ مجاہد تھے، اب شاید وہ بھی دہشت گردوں میں آ گئے. تو یہ تو روز کا کام ہے، کھلونا بنانا، اور جب ضرورت پوری ہو جائے توڑ کے پھینک دیں. یہ سیاسی کھلونے ہیں تمہارے، اور یہ تمہارا سیاسی کھیل ہے. جو نہیں سمجھتا اچھی طرح سمجھ لیے، سیاسی کھیل ہے. اسلام کہیں ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا جاتا ہے؟ اس امریکہ نے کیا کیا نہیں ڈسا ہے. دنیا کی آدھی بیماری صرف امریکہ کی وجہ سے. دنیا کا آدھا خون خرابہ اس کا ذمہ دار امریکہ اور اس کے حواری ہے. ادھر ادھر کی بات ہے. اوپر سے پھر رہبر بھی بنا ہوا ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، یہ خون کیوں بہ رہا ہے زمین پہ، تو بتاؤ. حکومت تو آپ کی ہے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا.
مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آپ سپر پاور بنے، یہ کیسے خون بہ رہا ہے اور آپ خون بہانے والوں میں آگے آگے ہو۔ یہی کر کے آپ زندہ رہنا چاہتے ہو اور یہی کر کے آپ دنیا پر حکومت کرنا، کبھی نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہونا۔ آپ گن لو اپنے دن، گنتی کے دن رہ گئے ہیں آپ۔ تمہارے جیسے بہت خون بہانے والے آئے اور رخصت ہوئے، اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ سارا خون خرابات تمہاری وجہ سے۔ ہوشیاری، جو سب سے زیادہ دہشت گردی کے شکار ہے وہ مسلمان ہے۔ اتفاق سے سب سے بڑا دہشت گرد بھی وہی، بلکہ تنہا دہشت گرد وہ کہا جا رہا ہے۔ ولا حول ولا قوت۔ خرد کا جام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ میں کیا کہنے جاؤں؟ اور کچھ لوگ ہاں میں ہاں، ادھر ادھر کے اخبار والے بیچارے قلم لے لیے، سوچ سوچ کے لکھتے رہتے، کچھ پیسہ مل گیا کام چلا۔ کیا پیسہ لے لے کے لکھتے؟ وہ بھائی پڑھنے کی چیز ہے جو آپ لکھتے ہو۔ یہ سیاسی سب ہتھ کنڈے ہیں تمہارے، لکھتے کچھ ہو حقیقت کچھ ہے، بولتے کچھ ہو حقیقت کچھ ہے۔ ہاتھی کے دانت دیکھنے میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے۔ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازی کر کھلا۔ آپ بھروسہ مت کر لینا۔ یہ میڈیا جو آپ کا ہے، الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، یہ صرف آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کہیں کہیں تو یہ آسمان اٹھا لیتا ہے سر پہ، اور کہیں کہیں تحت الثری میں جا کے چھپتا ہے، زمین کے سب سے نیچے۔ لیکن قرآن تو صاف دکھاتا ہے۔ اگر صاف چہرہ دیکھنا ہے کسی کا تو اس سچی کتاب کو پڑھو، یہ ایسا آئینہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ چھپ ہی نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔